بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فرمایا کہ جب جاہ و مال ایسی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی حال چین سے نہیں رہنے دیتی۔ حب جاہ و مال ایسی بری چیز ہے کہ یہ انسان کو کسی حال چین سے رہنے نہیں دیتی۔ ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب تھے، وہ بیچارے رات بھر تسبیح لیے کوٹے پر ٹہلتے رہتے تھے اور مال کی فکر میں سوتے نہ تھے، بس ساری خرابی بڑائی کی ہے، اس کے لیے ہی مال ڈھونڈتا ہے۔ اگر آدمی چھوٹا بن کر رہے اور تھوڑے پر قناعت کرے پھر کچھ بھی فکر نہیں۔ فرمایا کہ ذلت کہتے ہیں عرض احتیاج کو، یعنی کسی کے سامنے اپنی محتاجی بیان کرنے کو، کسی کے سامنے پیش کرنا کہ میں یہ تنگی ہے، یہ تکلیف ہے، یہ ضرورت ہے، عرض احتیاج اس کو کہتے ہیں۔ تو ذلت کی تعریف کر رہے ہیں، حضرت فرما رہے ہیں کہ ذلت کہتے ہیں عرض احتیاج کو۔ اگر آدمی کچھ سوال نہ کرے تو کچھ بھی ذلت نہیں ہے، چاہے لنگوٹا باندھے پھرے۔ ہم نے کسی کو نہیں دیکھا کہ بدون عرض احتیاج کے کوئی شخص دین کی خدمت کرے اور پھر مارا مارا پھرے، ایسا کبھی نہیں دیکھا ہم نے۔ انگریز بڑے بڑے عمرا کی عزت نہیں کرتے اور ادنا ادنا مولویوں کی عزت کرتے ہیں۔ انگریز ہندوستان میں آئے تو مسلمانوں سے مقابلہ تھا ان کا، کیونکہ مسلمانوں کی حکومت پر قبضہ کرنے آئے تھے وہ لوگ، تو مقابلہ بھی حکومت کا مسلمانوں سے تھا۔ سب سے زیادہ فکر علماء امت نے کی، ہندوستان کے علماء نے ان کو روکنے کی کوشش کی۔ وہ بڑے مکار ہیں اور جیسے کہا جاتا ہے ہیں کواکب، کچھ دکھائی دیتے ہیں، کچھ نظر آتے ہیں، کچھ ستارے ہیں کیا اور دکھتے کیا ہیں۔ کرۂ زمین سے کہیں بڑے بڑے ہیں اور نظر آتے ہیں آنکھوں کو بالکل ایک چمکتی ہوئی لائٹ، ایک بلب، بس ایسے نظر آتے ہیں۔ تو ہیں کواکب کیا اور نظر آتے ہیں کیا، دیتے ہیں بازیگر یہ فریب کھلا کھلا دھوکہ دیتے ہیں۔ تو انگریزوں کا ایسا ہی قصہ تھا۔ ہندوستان میں وہ پہلے بزنس کے ویزا پر آئے، مسلم حکومت میں کاروبار کرنا چاہتے ہیں، ہم کاروبار کرنا چاہتے ہیں۔ گرم مسالہ یعنی دار چینی، لونگ، الائچی وغیرہ کا ہندوستان سے، انگلینڈ سے کاروبار کرنا ہے، تو بادشاہ نے اجازت دے دی۔ تو ایسے بزنس پرمیشن پر ہندوستان میں داخل ہوئے۔ کلکتہ میں ایک کمپنی قائم کی، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے، ایسٹ انڈیا کمپنی کے نام سے کلکتہ میں ایک کاروباری آفس قائم کیا۔ اس کے لیے لوگوں کو بلاتے رہے، پانی کے جہازوں سے آنا جانا چلتا رہا۔ دھیرے دھیرے فوجیوں کو بھی عام آدمیوں کی شکل میں بلاتے رہے، دھوکے سے ہندوستان میں پیر جمائے انہوں نے۔ ادھر سے کلکتہ میں جمے اور ادھر سے گجرات کے ساحل پر آئے اور تیسری جانب گوا کے ساحل پر آئے۔ ان تینوں ساحلوں پر اپنے کو مضبوط کر کے پھر انہوں نے اپنا جو اندر چھپا ہوا تھا ہندوستان ہڑپ کرنے کا، اس کو شروع کیا۔ بادشاہ اور حکمراں سب عیش و عشرت میں مگن تھے، ان کی سازشوں کو سمجھ نہیں سکے، فائدہ اٹھایا خوب، منافقین پیدا کیے، باغیین پیدا کیے اور باغیوں کو لے کر کے ختم کر دی ہندوستان کی حکومت۔ تو علماء نے مقابلہ کیا، بھگانے کی کوشش کی شروع میں، لیکن آسان کام نہیں تھا۔ وہ لوگ ایک مضبوط طاقت بن چکے تھے، اس لیے کام نہیں ہو سکا۔ بعد میں جب ان کی اچھی خاصی حکومت جم گئی اور مسلمان بھی تھم گئے اپنی جگہ پر، جدوجہد جاری رکھی لیکن مختلف طریقوں سے، قانونی طریقوں سے جاری رکھی۔ تو جو انگریز تھے وہ شروع میں تو علماء پہ بہت مظالم کیے، مسلمانوں پر۔ بعد میں جب ان کی حکومت اچھی طریقے سے قائم ہو گئی تو اتنا زیادہ جو ہے نفرت ان کو نہیں تھی۔
جو اپنی جگہ پہ ہے اپنی جگہ پر ہے، مسلمانوں کو نوکریاں بھی دیں، عہدے بھی دیے، لیکن وہ عزت دینداروں کی کرتے تھے۔ شروع میں تو لڑائی تھی، اس لیے بہت سخت معاملہ تھا۔ بعد میں خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ، جو حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے اجل خلفاء میں سے ہیں اور بڑے مرتبے اور مقام کے آدمی، بہت تربیت ہوئی اور بہت مقرب بنے حضرت کے، یہاں تک کہ جب حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے مرض الوفات میں اعلان لگوایا کہ اب میں خدمت کرنے کے قابل نہیں رہا، لہذا جو لوگ بھی تربیت چاہتے ہیں وہ میرے کسی خلیفہ سے رجوع ہو جائیں، اور جو میرے خلفاء ہیں وہ بھی کسی ساتھی سے رجوع ہو کر مجھے اطلاع کرے کہ اس نے میرے بعد کس کو شیخ بنایا ہے۔ زندگی ہی میں حضرت نے یہ ہدایت دے دی تھی، بنا لو اپنا بڑا کسی کو اور مجھے اطلاع کر دو کہ آپ نے فلاں کو اپنا بڑا بنا لیا ہے، زندگی ہی میں بنا لیا، اس واسطے کہ شیخ کا بھی بغیر شیخ کے رہنا فتنے سے خالی نہیں، بڑی سخت آزمائش ہے۔ اس لیے حضرت نے فرمایا میری زندگی میں آپ لوگ اپنے ہی ساتھیوں میں سے کسی کو بنا لو، سب کو جس کو اجازت ہے تربیت کی ان میں سے کسی کو بنا لو، اور اطلاع کی شرط تھی تو حضرت کو لوگوں نے اطلاع دی، تو وہ جو جواب آئے ان میں سے اکثر علماء اور اکثر بڑی بڑی شخصیتوں نے حضرت خواجہ صاحب ہی کو اپنا شیخ بنایا تھا۔ تو وہ تو حافظ عالم تو نہیں تھے، لیکن تربیت کامل ہوئی تھی، اپنے فن میں اپنی لائن میں مکمل تربیت تھی۔ وہ ڈپٹی کلکٹر تھے، انگریز کے دور میں انگریزی حکومت میں اچھے عہدے پر تھے وہ۔ تو ایک مرتبہ کلکٹر نے اعلان کیا کہ وائسرائے ہندوستان کے وہ رون پر آنے والے ہیں جائزے کے لیے، لہذا جتنے بھی آفیسرز ہیں ان سب کو ان کے سامنے پریڈ کرنا ہے، تو کوٹ پتلون ٹائی بوٹ انگریزی اسٹائل مکمل ہونا چاہیے سب کا، کیونکہ اس سروے کے بعد تنخواہیں بڑھانے والے ہیں، تو وہ خوش ہوں گے تو تنخواہیں اچھی بڑھیں گی۔ یہ سرکولر جاری ہوا، اور جس دن آنا تھا وہ انگریز تھے، وہ شاہانہ طریقہ تھا ان کا، سارے آفیسرز کو لائن میں کھڑے نہ پڑتا تھا، ان کے لیے کرسی رکھی جاتی تھی، وہ ایک کرسی پہ آ کے بیٹھ کے بات کر کے چلا جاتا تھا، کیونکہ وائسرائے کا مطلب یہ تھا کہ ہندوستان کا برٹش گورنمنٹ کی طرف سے نمائندہ امیر یہاں کا، تو اس لیے وہ بہت بڑا آفیسر تھا۔ انگریز اپنے انگریزی کلچر میں لوگوں کو دیکھنا چاہتے تھے سب کو، تو کلکٹر نے کہا کہ سب لوگ بالکل ابھی کہیں یورپ سے آئے ہوں ایسی وضاقتہ میں ہونا چاہیے سب کے سب، اور صاف ستھرے ہوں اور سب ڈھنگ سے ہوں۔ تو حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ اکیلے ایسے آدمی تھے جو اپنی شلوار کرتا 5 کلی ٹوپی بڑی داڑھی ویسے ہی آئے، تو اس کو بہت غصہ آیا اور اس نے کہا کہ کیا بات ہے بھائی، آپ کو سرکولر نہیں پہنچا؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ کوئی سرکاری حکم نہیں ہے، میں جو لباس پہنتا ہوں پہلے وہی پہنتا ہوں، وہی پہن کے آفس میں آتا ہوں، وہی پہن کے رہتا ہوں ہر جگہ پر، اب میں کسی کے لیے کیوں بدلوں؟ تو پھر خاموش ہو گئے، وہ جانے دو، اب یہ بڑے میاں کا نقصان ہے، ہمارا کیا نقصان ہے؟ اس کو ناگواری ہوگی تو ان کو پوچھ لے گا، ان کو جواب دے دے گا جو بھی ہے۔ تو سب لائن میں کھڑے رہے، جب آیا وہ اپنی کرسی پہ بیٹھا نہیں، ادھر ادھر نظر ڈالی سب پر، اور جب کرسی پہ بیٹھ گیا تو ایک ایک آدمی کو دیکھا غور سے،
تو حضرت خواجہ صاحب کو سب سے پہلے بلایا اس نے، یہاں آئیے. سب سمجھے کہ یہ پھنسیں گے، لیکن اس نے پوچھا کہ آپ نے کیوں سب کی طرح یونیفارم اختیار نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ یہ میرے نبی کا طریقہ ہے، اس لیے میں اس کو اختیار کیا ہوں، اور میں کیوں چھوڑوں نوکری کے خاطر اپنے نبی کا طریقہ، اس لیے اسی میں آ گیا ہوں. مجھے کوئی دھوکہ دینا نہیں آپ کو، جو میرا طریقہ ہے، میرے نبی کا طریقہ ہے، میں اس لباس میں آیا ہوں. تو اٹھ کے کھڑا ہو گیا، ہینڈ مکس کیا، اپنی کرسی پہ بٹھایا، اور اس نے کہا کہ جو لوگ اپنے نبی کو اتنی عزت دیتے ہیں وہ عزت کے قابل لوگ ہیں، ان کی عزت کرنا چاہیے. اس لیے کرسی پہ بٹھایا، اور جب وہ فیصلے کر کے گیا تنخواہوں کے، تو خواجہ صاحب کی تنخواہ دوگنی بڑھائی اس نے. تو یہ سب واہمہ ہیں، ایک فریب ہے، ایک دھوکہ ہے کہ صاحب ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا، ایسا نہیں کریں گے تو ایسا ہوگا. وَفِي السَّمَاءِ رِزْقُكُمْ وَمَا تُوعَدُونَ، تم سے جو جو وعدے کیے گئے ہیں وہ سب روزی آسمان میں ہے، کسی کے ہاتھ میں نہیں ہے، آسمان ہی سے بھیجی جاتی ہے. وہاں سے ایشو ہوگی تو پہنچے گی، وہاں سے نہیں تو کوئی طاقت نہیں ہے کہ آپ کو وہ دے سکے. اس لیے اس کو کیوں ناراض کرو، اس کو خوش رکھو. جس کے ہاتھ میں آپ کا مسئلہ ہے، فائل جس کے پاس منظور ہوتی ہے، اسی کو تو خوش رکھنا ہے، اس کو خوش رکھو. ایک شخص نے کچھ ہدیہ بھیجا اور رقعے میں یہ تحریر کیا، یعنی خط میں یہ لکھا کہ حسب معمول قدیم روانہ کرتا ہوں. پہلے سے بھی دیتے رہے ہوں گے وہ حضرت کو کچھ ہدیہ، تو یہ جملہ لکھ دیا انہوں نے، حسب معمول قدیم ہدیہ روانہ کر رہا ہوں. حضرت نے وہ ہدیہ واپس کروا دیا اور یہ فرمایا کہ لزوم کیسا، ہدیہ تو جب تب دل خوشی سے دے دیتے تھے، معمول بنا کر دینا کیسا ہے؟ آپ معمول قدیم تو گویا ایک پابندی کر رہے ہیں آپ اس کی. یہ پابندی کیسا؟ اس لیے اب یہ ہدیہ نہیں رہا، واپس کر دیا حضرت. پھر فرمایا کہ میرے بھائی اکبر علی صاحب نے، حضرت کے بھائی تھے اکبر علی، میرے بھائی اکبر علی نے چاہا تھا کہ کچھ مقدار معین سے میری خدمت کیا کریں. وہ اصل میں ان کے والد نے دو بیٹے تھے، ایک کو دینی تعلیم دلائی پوری اور ایک کو عصری تعلیم دلائی. تو وہ سرکار، انگریزی سرکار میں اچھے عہدے پر تھے حضرت کے بھائی صاحب، تو ان کی معیشت مضبوط تھی، اور حضرت تو للہ فی اللہ خانقاہ میں پڑے رہتے تھے. حضرت نے خود فرمایا کہ جو اللہ پاک بھیج دیتا ہے بس وہی ہمارا ذریعہ ہے، اور کوئی ذریعے کی بنیاد پہ تو نہیں بیٹھے ہوئے تھے وہاں حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ. تو بڑے بھائی حضرت کے جو تھے انہوں نے چاہا اور کہا اپنا ہی بھائی ہے، اچھی تنخواہ ان کی، میں ماہانہ کچھ آپ کے لیے مقرر کر دیتا ہوں، ہر مہینہ بھیج دیا کروں گا. یہ ان کی خواہش تھی. حضرت فرما رہے میں نے انکار کر دیا، اس لیے کہ خواہ مخواہ یہ فکر رہے گی کہ کب پہلی تاریخ ہوگی، کب منی آرڈر آئے گا. دیر ہوگی تو کہوں گا کہ شاید کوئی وجہ ہو گئی ہو، شاید بھائی صاحب ناراض ہوں، شاید کسی وجہ سے اس مرتبہ نہیں بھیجے ہیں. تو بس تشویش کا ایک سلسلہ رہے گا. ایک تو انتظار رہے گا کہ پہلی ہوگی تو تنخواہ فلاں تاریخ کو آئے گی، ہمارا ہدیہ آئے گا. ایک انتظار کی تشویش، کبھی نہ پہنچنے میں دیر ہو جائے، ڈاک خانے میں تاخیر ہو جائے تو وہ تشویش کہ کیوں نہیں آئی اس مہینے میں، کوئی بات ناگوار تو نہیں ہوگی، انہوں نے بند تو نہیں کر دیا. اب کیا کیا خیالات انسان کو آتے ہیں. حضرت نے فرمایا کہ یہ ایسے ہدیے سے راحت کیا ہوتی بلکہ الٹی اذیت ہوتی، اس وجہ سے میں نے منع کر دیا. پھر فرماتے ہیں کہ اللہ ایسی ایسی جگہ سے دیتا ہے جہاں گمان بھی نہیں ہوتا، اس میں پوری راحت ہے. بھائی نے کہا آخر اوروں سے بھی تو لیتے ہو. میں نے کہا کہ وہ لوگ مقرر کر کے نہیں دیتے. یہ یعنی بھائی صاحب نے کہا کہ بھائی دوسرے لوگ بھی تو آپ کو ہدیہ دیتے ہیں، وہ تو لیتے ہو، میرا لینے میں کیا ہے، میرا بھی لے لو، میں تو بھائی ہوں. تو فرمایا وہ ان سے کوئی مقررہ نہیں ہے، جب کسی کو جو جی چاہے دے دیتا ہے.
تو انہوں نے بھی ایسے ہی شروع کیا، کبھی 20 کبھی 25 روپے دے دیے، میں نے لے لیے۔ اس انتظار کی کلفت پر متفرع کر کے میں کہتا ہوں کہ جب پیروں کے یہاں جاؤ تو ہدیے میں ہر بار لزوم کا معاملہ کر کے نہ جاؤ، اس سے ان کی نیت بگڑتی ہے۔ وہ تو تم کو سنواریں اور تم ان کو بگاڑو، یہ کون سی عقل مندی کی بات ہے؟ اشراف نفس تک بات پہنچ جاتی ہے۔ بغیر آدمی کے انتظار کے اگر کہیں سے کچھ مل جائے حلال تو وہ اللہ تعالیٰ کا تحفہ ہے، اس کا عطیہ ہے، اسے قبول کر لینا چاہیے، انکار بھی نہیں کرنا چاہیے۔ لیکن کوئی ایسی چیز ہو جائے جس سے مخلوق سے توقع وابستہ ہو جائے، اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اسی کو یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ دیکھو ہر مرتبہ شیخ سے ملنے جاؤ گے کچھ نہ کچھ دے کے آؤ گے، تو ظاہر ہے جب بھی کوئی یہ مرید آیا تو ان کو توقع ہو جائے گی کہ یہ کچھ تو دے گا۔ اس اشراف کے بعد جو ملے گا وہ حدیث کے مطابق پسندیدہ نہیں، اس لیے اس سے بچنا چاہیے۔ وہاں مانا ہو جانا، خیال آ جانا الگ بات ہے، لیکن معمول بننے کی وجہ سے توقع قائم ہو جانا یہ خطرے سے خالی نہیں۔ ایک بزرگ تھے بلگرام میں، پڑھایا کرتے تھے، اور کئی دن سے فاقہ ہوا تو بہت ضعیف و کمزور ہو گئے تھے۔ ان کی آواز اور نقاہت اور یہ چیز کو ایک رئیس گھرانے کے طالب علم تھے، انہوں نے محسوس کر لیا کہ ذوق بہت زیادہ محسوس ہو رہا ہے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہوگی کہ کھانا وانا کھا نہیں رہے ہوں گے، وقت پہ ملا نہیں ہوگا، کیا ہوگا۔ تو انہوں نے درخواست کی کہ میری کچھ ضرورت ہے، وقتی ضرورت سے میں آج سبق میں غیر حاضر رہنا چاہتا ہوں، آپ اجازت دیں تو گھر چلا جاؤں۔ کہا کہ جاؤ بھائی، چلے گئے وہ، اور اس کے بعد گھر سے کھانا بنا کر کے کشتی میں سب جمع کر کے دسترخوان اڑا کے لے کے آئے، اور سامنے رکھ کر کہا کہ حضرت کھانا کھا لیجئے، میری طرف سے دعوت ہے آپ کی۔ تو حضرت نے فرمایا کہ نہیں کھاؤں گا۔ کہ کھا لیجئے۔ تو استاد کہنے لگے جب تم چھٹی لے کے گئے تھے تو میرے دل میں یہ خیال ہوا تھا کہ تم محسوس کر کے کھانا لاؤ گے جا کر کے، یہ خیال ہو گیا تھا، تو گویا اب اشراف ہو گیا، یعنی انتظار نفس ہو گیا کہ اس شخص سے مجھے ملے گا کچھ۔ تو اشراف نفس یعنی نفس کے مخلوق سے منتظر رہنے کے بعد جو ملے وہ پسندیدہ نہیں، میں نہیں کھاؤں گا۔ انہوں نے کہا کہ نہیں حضرت کھا لیجئے، تو میں بول کے تو نہیں گیا تھا، میں تو دل میں آیا تھا، نہیں بھائی نہیں کھاؤں گا، لے جاؤ واپس، آپ کا حکم ہے تو لے جاتا ہوں میں۔ تو وہ لے کے واپس چلے گئے۔ پھر تھوڑی دیر ادھر سے گھوم کے پھر آئے، پھر آ کے لا کے رکھ دیا اور کہا کہ حضرت میرے جانے کے بعد تو اشراف نفس ختم ہو گیا تھا، اب کھا لیجیے، اب تو کھا لیجیے، اب تو توقع نہیں رہی آپ کو میرے سے، جب چلا گیا تو توقع ختم ہو گئی، تو پھر کھلا دیا۔ اب مخلصین ایسے بھی ہوتے، ادھر ان کا زہد استغنا، اور ادھر ان لوگوں کی خدمت کا جذبہ، سب اپنی جگہ قابل عبرت ہے۔ فرمایا کہ عام لوگوں میں سے تو اگر کسی کے اندر 99 عیب ہوں اور ایک بھلائی ہو تو میری نظر اس بھلائی پر جاتی ہے، اور 99 عیبوں میں کسی کو بھی نہیں دیکھتا۔ جو خوبی ہے عام آدمی میں جو آتے ہیں، نظر آتے ہیں، ملنے آتے ہیں، ان میں کوئی خوبی ہے، بس اسی خوبی کو دیکھ کر ان کا اکرام اور ان کی عزت کر لیتے ہیں۔ اور جس نے اپنے کو تربیت کے واسطے میرے سپرد کیا ہو تو اس میں اگر 99 بھلائیاں ہوں اور ایک عیب ہو تو میں اسی عیب کے پیچھے پڑتا ہوں، یعنی ان 99 بھلائیوں کو نہیں دیکھتا ہوں، تو وہ تو ہے ہی ماشاءاللہ قابل قدر ہے، آیا ہے تربیت کے لیے، تو جو کمی ہے وہ دور ہونی چاہیے، تو فکر اس کی کرو، ایک ہے تو وہ ایک کے پیچھے پڑو تاکہ وہ بھی ختم ہو جائے۔ یہ بھی حقوق مسلمین کا ایک معیار ہے جو حضرت حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کو اللہ کی توفیق سے حاصل تھا۔
عام مسلمان جو آپ سے ملنے کے لیے آئیں ان کا حق یہ ہے کہ ان کی عزت کی جائے، اکرام کیا جائے، اور عیوب نہ ڈھونڈے جائیں، تجسس نہ کیا جائے۔ تو چھوڑ دیا ان کو، صرف ملاقات کر لی، عزت دے دی بس۔ لیکن ایک آدمی آ کر سپرد ہوتا ہے کہ میری تربیت کیجیے، میں تربیت کے لیے آیا ہوں، تو اب اس کا حق بدل گیا۔ اب اس کا حق یہ ہے کہ جو خامی خرابی ہے یہ ختم کیا جائے بھائی۔ ایسے ایک آدمی موٹر سائیکل پر آئے اور اپنی گاڑی کھڑا کر کے میکینک کے پاس جا کے بیٹھے، بات چیت کرے، ملنے کے لیے آیا ہے صرف، تو وہ جو ہے بات چیت کرے گا اور اس کی نظر گاڑی کی کسی برائی پر نہیں جائے گی۔ اور ایک آدمی گاڑی لا کر اس کے کارخانے میں کھڑا کیا ہے کہ سب خراب ہو گئی ہے، اسے درست کر دیجئے، اس کی سروسنگ کر دیجئے، اس کو صاف کر دیجئے، تب وہ کیا کرے گا؟ تب ضرور دیکھے گا، ایک ایک عیب دیکھے گا، ایک ایک عیب دیکھ کر اس کو درست کرے گا، اب بتائے گا بھائی یہ خرابی، یہ ٹوٹ گیا ہے، یہ بنانا چاہیے، یہ صحیح کرنا چاہیے، سب بتائے گا اس کو۔ یہی حال ہے عام ملنے والوں کا اور جو تربیت ہی کے لیے آئے ہیں ان کا، دونوں میں فرق ہے۔ اس لیے جو تربیت کے لیے آتے ہیں ان کی ایک ایک کمی کمزوری دیکھ کر اس کا درست کرنا بھی مربی کی ذمہ داری ہوتی ہے۔ یہ ملفوظات جو سنائے جا رہے ہیں یہ حضرت خواجہ عزیز الحسن مجذوب رحمۃ اللہ علیہ کے جمع کیے ہوئے ہیں، یعنی اس میں مختلف لوگوں کے جمع کیے ہوئے ملفوظات تھے۔ اب جو سلسلہ چل رہا ہے کچھ دنوں سے وہ خواجہ صاحب کے جمع کیے ہوئے ہیں۔ وہ فرما رہے ہیں کہ میں ایک مرتبہ حاضر خدمت تھا کہ حضرت کو ایک کارڈ کی ضرورت ہوئی۔ کارڈ یعنی وہ ڈاک خانے کا کارڈ لکھ کر کسی کو بھیجنے کے لیے۔ مجلس میں سے ایک شخص نے عرض کیا کہ ڈاک خانے سے میں لے آؤں، کارڈ کی ضرورت تھی، جا کے پوسٹ آفس سے لا دوں گا۔ انہوں نے پوچھا، حضرت والا نے فرمایا نہیں بھائی، سخت گرمی ہے، تکلیف ہوگی جانے آنے میں۔ پھر فرمایا کہ لوگ تو مجھے سنگ دل کہتے ہیں مگر مجھ سے کسی کی تکلیف بھی نہیں دیکھی جاتی۔ تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں، یعنی اللہ تعالیٰ نے اما بنعمت ربک فحدث کہا ہے، آپ پر جو اللہ کی نعمتیں ہیں کبھی شکر کے طور پر ذکر بھی کریں کہ اللہ کی یہ نعمت ہے، فخر کے طور پر نہیں، شکر کے طور پر ذکر بھی کریں۔ تو اہل اللہ بھی کبھی اللہ کی خاص خصوصیتیں جو اللہ نے عطا فرمائیں اپنے چھوٹوں کی تعلیم و تربیت کے لیے ضرورت سمجھتے ہیں تو اپنی حالت بھی بیان کرتے ہیں۔ ایسے تحدیث بالنعمت کے طور پر کہتا ہوں کہ اگر کسی مجمع میں 100 آدمی جمع کیے جائیں اور اس میں میں بھی موجود ہوں تو انشاءاللہ مجھ سے زیادہ نرم اور رحم دل کوئی بھی نہ ملے گا۔ اور خواجہ صاحب فرماتے ہیں کہ 100 نہیں 1,00,000 آدمیوں میں اگر حضرت ہوں تو انشاءاللہ وہی زیادہ رحم دل ملیں گے۔ تو یوں طبعی اعتبار سے تو بہت رحم دل تھے، لیکن تربیت ایسا کام ہے جس میں آدمی کو سخت بننا پڑتا ہے، اس کے بغیر تربیت ہوتی نہیں۔ تو یہ ایک ضرورت ہے، اوزار ہے۔ فرمایا کہ بزرگوں کے قرب سے یعنی قریب رہنے، نزدیک رہنے، بعض لوگ مقرب ہو جاتے ہیں اہل اللہ کے، بزرگوں کے قرب سے اگر اصلاح کا اہتمام نہ کیا جائے تو بعض وقت اخلاق کا فساد بڑھ جاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی۔ ایک مولوی صاحب جو ایک بزرگ کے ہاں بڑے مقرب، گویا ان کے میر منشی تھے، یعنی سب سے قریب وہی تھے، ان کے دست راست۔ انہوں نے مجھے ایک شخص کی سفارش لکھی کہ یہ بڑے شخص ہیں، ان کی اس قدر تجارت ہے تو ان کی طرف توجہ ہو جانا چاہیے۔ میں نے اس پر ان کو سخت تنبیہ کی کہ مجھ پر ان کی تجارت و وجاہت کا اثر ڈالتے ہو اور مجھے لالچ دلا رہے ہو۔ اس تنبیہ پر انہوں نے کوئی معذرت نہ کی۔ میں سمجھا کہ شاید یہاں آ کر کچھ کہیں سنیں، مگر جب یہاں آئے تب بھی انہوں نے اس پہلے لکھے ہوئے کی کوئی معذرت نہ کی۔ جب چلنے لگے تو میں نے کہا کہ آپ نے یوں لکھا تھا۔ کہا جی ہاں غلطی ہو گئی تھی، معافی چاہتا ہوں۔ فرمایا اب بھی میرے یاد دلانے سے اور کہنے سے عذر کیا،
کہا کہ یہ خیال تھا کہ چلتے وقت عرض کروں گا۔ میں نے کہا کہ چلنے تو لگے ہی تھے آپ، میں نے ہی تو روک کر پوچھا۔ یہ بہت قابل غور و فکر نکتہ ہے۔ بزرگوں کے قرب سے اگر اصلاح کا اہتمام نہ کیا جائے، بعض وقت اخلاق کا فساد بڑھ جاتا ہے، اصلاح نہیں ہوتی۔ بعض بزرگوں کے یہاں دیکھا، ان میں تو بڑی خوبیاں تھیں، مگر اپنے چھوٹوں کے اخلاق کی اصلاح کا اہتمام نہیں تھا۔ بعض مصاحبین سال ہا سال صحبت میں رہے، مگر اخلاق نہایت فاسد اور اعمال بھی خراب۔ طالبین کو بزرگوں کی صحبت میں اپنی اصلاح کی طرف خوب فکر و توجہ ہونی چاہیے، اور جن کو اللہ تعالیٰ منصب اصلاح و تعلیم دے، ان کو بھی صرف نظری تعلیم پر اکتفا کے بجائے اعمال و اخلاق کی اصلاح اور روک ٹوک کی طرف بھی توجہ کرنی چاہیے، ورنہ بڑے نقصان کا اندیشہ ہے۔ فرمایا ایک مرتبہ ہم ریل میں ایک جگہ کا سفر کر رہے تھے، ہمارے پاس ایک ڈپٹی کلکٹر صاحب بھی بیٹھے باتیں کر رہے تھے۔ نماز کا وقت ہوا تو ہم نے نماز پڑھی۔ خواجہ صاحب نے مجھ سے کہا کہ یہ تمہارے معتقد ہیں، تم ان کو نماز کی نصیحت کرو۔ میں نے کہا کہ نماز کی حقیقت سے تو یہ واقف ہی ہیں کہ پڑھنے اور نہ پڑھنے پر عذاب و ثواب ہوگا۔ یہاں تبلیغ فرض تو ہے نہیں، مستحب ہے۔ میں ایک مصلحت دینیہ کو اس مستحب پر ترجیح دیتا ہوں، مگر اس کہنے سے ان کا جی نہیں بھرا۔ خیر جب ہم نماز پڑھ چکے اور ان کے پاس آ کر بیٹھے، میں نے پھر اسی طرح جس طرح کہ پہلے ان سے انشراح کے ساتھ گفتگو کر رہا تھا، باتیں کرنا شروع کر دی۔ وہ لوگوں سے کہتے تھے کہ جس وقت حضرت والا نے آ کر مجھ سے باتیں کرنا شروع کی تو میں ذبح ہی تو ہو گیا۔ میں تو یہ سمجھا تھا کہ نماز پڑھنے کے بعد مجھ سے بات بھی نہ کریں گے۔ ہمارے حضرت نے فرمایا پھر وہ پکے نمازی ہو گئے، پھر ان کی کوئی نماز قضا نہ ہوئی۔ اہل طریق سمجھتے ہیں کہ کس وقت نصیحت کا کیا طرز اختیار کرنا چاہیے، ان کا ذوق صحیح ہوتا ہے۔ علماء ظاہر اس مرتبے کو نہیں پہنچ سکتے۔ گرچہ تفسیر زباں روشن گرست، لیکن عشق بے زباں روشن ترست۔ ایسے ہی بنی ثقیف کا واقعہ ہے کہ انہوں نے بیعت کے وقت زکوٰۃ و جہاد کے التزام سے عذر کیا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول فرمایا۔ یعنی بنو ثقیف کو، طائف کے لوگوں کو آپ نے بیعت کی تو انہوں نے اور باتیں تو قبول کی، لیکن زکوٰۃ ادا کرنے اور جہاد میں جانے سے انکار کیا۔ اس کا وعدہ نہیں کرنا چاہا انہوں نے معاہدے میں۔ تو ایسے ہی حضور نے ان کا اس استثناء کو قبول کر لیا تھا۔ پھر بنو ثقیف زکوٰۃ و جہاد سبھی کچھ کرتے تھے۔ بات یہ ہے کہ جذبات کے روکنے سے طبیعت منقبض ہو جاتی ہے اور اجازت سے کشادہ ہو جاتی ہے، اس کو حکیم ہی سمجھتا ہے۔ یعنی اگر حضور علیہ السلام ان سے کہتے کہ بھئی یہ کون سی بیعت ہو گئی، میں ضروری باتوں کی بیعت کرا رہا ہوں، تم لوگ کہہ رہے یہ ہم سے نہیں ہوتا تھا، ہم سے نہیں ہو سکتا۔ اس وقت ان کے جو جذبات تھے، وہ جدید اسلام، نئے نئے مسلمان ہو رہے تھے، حضور کے ہاتھ پر بیعت کر رہے تھے، تو حضرت علیہ السلام نے قبول کر لینے میں مصلحت سمجھی، اس لیے ان کے استثناء کو قبول کر لیا۔ مگر اس کا فائدہ یہ ہوا کہ ان لوگوں کے دل میں بات آئی کہ ارے بھائی ہم لوگ نبی کی اتباع کرنے کے لیے تو مسلمان بنے ہیں، پھر یہ چیز چھوڑنے کا کیوں بولے تھے ہم لوگ؟ تو ان کو بعد میں سمجھ میں آ گیا، پھر وہ نماز بھی، وہ زکوٰۃ بھی دیتے تھے، جہاد بھی کرتے تھے، سب میں شریک رہتے تھے، سب کرتے تھے۔ لیکن اس وقت میں منع کر دیا تھا تو حضور نے خاموشی اختیار کر لی، اچھا ٹھیک ہے بھائی، چلو جو کر سکتے وہی کرو۔ یہ بات جو ہے اہل حکمت ہی سمجھ سکتے ہیں، جن کو اللہ نے دعوت کی حکمت کا سلیقہ عطا فرمایا ہے، وہی موقع محل کو سمجھ سکتے ہیں۔ تو جو صاحب بیٹھے ہوئے تھے، تعلیم یافتہ آدمی تھے، بڑے منصب پر تھے۔ اس زمانے میں مسلمان کا ڈپٹی کلکٹر تک پہنچنا بہت بڑی بات تھی انگریزوں کے زمانے میں۔ تو حضرت سے بات چیت کر رہے تھے، بیٹھے بیٹھے وہی باتیں کر رہے۔ نماز کا وقت ہوا تو حضرت اپنے ساتھیوں کو لے کے نماز پڑھنے لگے۔ تو حضرت خواجہ صاحب بھی ساتھ میں تھے، انہوں نے کہا کہ حضرت ان کو بھی لے لیجئے نماز کے لیے، بول دیجئے ان کو نماز کے لیے بھی پڑھ لیں۔ تو حضرت نے فرمایا کہ
مسلمان ہیں، پڑھے لکھے آدمی ہیں، یہ بھی معلوم ہے کہ نماز پڑھنا فرض ہے، اور یہ بھی معلوم ہے کہ نہ پڑھنے پر سخت وعید اور عذاب ہے، اب اس کے بعد تبلیغ مستحب ہے، واجب نہیں ہے۔ اس لیے ایک مصلحت کی وجہ سے میں اس مستحب پر مصلحت کو ترجیح دے کر نہیں بول رہا ہوں ان کو، اور پھر خود پڑھ لی نماز بس۔ اور جب نماز سے فارغ ہو کے آ کے بیٹھے تو جیسے پہلے سے باتیں چل رہی تھیں ویسے ہی باتیں کرتے رہے، ان سے اس کا ذکر ہی نہیں نکالا کہ آپ نے نماز نہیں پڑھی یہ نہیں۔ لیکن وہ پڑھے لکھے سمجھدار آدمی تھے، ان کا خیال یہ تھا کہ اب نماز پڑھنے کے بعد بیٹھیں گے تو یا تو میرے سے بات ہی نہیں کریں گے یا پھر مجھے لان تان کریں گے کہ بھئی تم نے نماز نہیں پڑھی، سب نماز پڑھ رہے تھے، تم بھی تو مسلمان ہو، یہ سب بولیں گے، اس کی امید تھی۔ لیکن جب کچھ نہیں بولا، حسب معمول بات کرتے رہے تو ان کو حیا آئی، اور پھر اس کے بعد سے انہوں نے نماز پڑھنا شروع کی تو وہ کبھی قضا نہیں کی نماز، نہیں۔ تو کبھی کبھی مصلحت مقدم ہوتی ہے، اور یہ بات بھی بہت لوگوں کو نہیں معلوم کہ جن لوگوں کو دین پہنچ چکا ہے ان کو دین کی یاد دہانی کراتے رہنا، توجہ دلاتے رہنا یہ ضروری تو ہے، لیکن یہ فرض درجے میں نہیں ہے، یہ واجب و لازم درجے میں نہیں ہے، یہ استحباب کے درجے میں۔ یہ بڑا محقق عالم ہی اس فرق کو سمجھ سکتا ہے، ورنہ تو اچھے خاصے علماء بھی بیانوں میں بول دیتے ہیں کہ نہیں کرو گے تو گناہگار ہوگے، یہ بول دیتے ہیں۔ فرمایا کہ دنیا کے لباس میں دنیا حاصل کرنا اتنا مضر نہیں جتنا کہ دین کے پردے میں دنیا حاصل کرنا مضر ہے۔ مرتب ملفوظات فرما رہے ہیں کہ یہ عاجز عرض کرتا ہے دیندار سمجھے جانے والوں کو اس پر بہت غور کرنا چاہیے۔ فرمایا میرا ایک خاص مذاق ہے، مذاق مطلب مزاج، وہ یہ کہ اپنی فکر میں پڑے، دوسروں کی فکر میں نہ پڑے۔ یعنی بظاہر یہ خود غرضی سی محسوس ہوتی ہے کہ آدمی کو دوسروں کی فکر کرنا چاہیے، راحت پہنچانے میں، عزت دینے میں، آرام پہنچانے میں تو دوسرے کو مقدم رکھنا ہے، لیکن انسان کاموں کے سلسلے میں جو اپنا کام ہے بس اس کی فکر کرے، اس میں لگا رہے، اس میں عافیت ہے، سکون ہے، اور اسی میں مصلحت و برکت ہے۔ بہت سے لوگوں کو ایک اشکال ہوتا ہے، حضرت کی ایک مجلس میں اہل علم، اہل فضل موجود تھے، ان لوگوں نے یہ اشکال حضرت کے سامنے رکھا کہ حضرت یہ کہا جاتا ہے کہ عالم بھی اپنے آپ کو عاجز سمجھے اور اپنی نظر میں اپنے کو کمتر سمجھے، تو یہ کیسے ممکن ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جب ہمیں علم کا کمال عطا فرمایا ہے، جب ہمیں اللہ تعالیٰ نے یہ مقام دیا ہے، تو ہم کیوں اللہ کی اس نعمت کو انکار کر دیں، جھٹلا دیں؟ تو یہ تو سمجھ میں نہیں آتی بات کہ کیسے اپنے کو حقیر سمجھیں جب اللہ نے اتنی نعمتیں عطا فرمائی ہے، علم دیا، فضل دیا، عمل کی توفیق دی، یہ سب چیزیں ہیں، تو کیسے ہم کہیں؟ تو حضرت نے فرمایا کسی با کمال کا کمال کے سبب اکمل سمجھنا، اپنے کو اکمل سمجھنا یا صاحب کمال سمجھنا، کمال ہونے کی وجہ سے اپنے کو صاحب کمال سمجھنا، یہ تو جائز ہے، مگر افضل سمجھنا جائز نہیں۔ کمال ہے تو بھائی میں ان سے اکمل ہوں تو ٹھیک ہے، یہ تو جائز ہے، لیکن میں ان سے افضل ہوں قبولیت کے اعتبار سے، اس کا کوئی سوال نہیں پیدا ہوتا، اسی کا انکار ہے۔ پس یہ سمجھنا کہ میں عالم ہوں اس میں کوئی حرج نہیں، مگر اس پر اپنے کو اللہ کے ہاں مقبول سمجھنا یہ بڑا خطرناک ہے۔ بس یہ سمجھے کہ ممکن ہے کہ باوجود اس کے جاہل ہونے کے اس میں کوئی ایسی خوبی ہو جس سے وہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے، اور ہم گو بڑے عالم ہوں مگر ہم میں کوئی ایسی خرابی ہو جس سے ہم اللہ کو پسند نہ آئیں، پھر ہم کس کام کے رہیں؟ سونے والوں کو جگا دیا کرو پڑوسی،
پڑوسی پر پڑوسی کا حق ہے، اس لیے اس کو جگہ دو، سمجھے۔ والصاحب بالجنب، بازو بیٹھا ہوا بھی پڑوسی ہے۔ فرمایا کہ جب مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے، یعنی وہی مفسر قرآن حضرت مولانا مفتی محمد شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ دیوبند کے رہنے والے تھے، عثمانی خاندان سے تعلق تھا اور دارالعلوم دیوبند میں پڑھاتے تھے۔ ان کے والد بھی بڑے عالم تھے۔ ان کے بارے میں فرما رہے ہیں کہ مولوی محمد شفیع صاحب دیوبندی یہاں آنے لگے تو ایک صاحب نے ان سے کہا کہ درسیات چھوڑ کر کہاں وقت ضائع کرنے جاتے ہو؟ میں نے سن کر ان سے پوچھا کہ بھائی سچ بتاؤ کہ یہاں آ کر تمہارے علوم درسیہ میں بھی کچھ اضافہ ہوا یا نہیں؟ انہوں نے کہا کہ بہت کچھ ہوا۔ میں نے کہا کہ بس اس معترض کا یہی جواب ہے۔ بعض لوگ اچھے قابل عالم ہوتے ہیں، ان کے ساتھیوں میں سے کوئی بزرگوں کے ہاں جانے لگتا ہے، آنے لگتا ہے، تو بجائے اس کے کہ خود کو بھی توفیق ہو جاتی، اس جانے والے پر بھی کچھ نہ کچھ اشکالات کرتے رہتے ہیں، تاکہ اس کی بھی ہمت جو ہے ٹوٹ جائے۔ تو یہ کہتے ہیں عام طور سے کہ بھائی یہ علمی کام ہے، یہ پڑھنا پڑھانا ہے، اور یہ تصنیف و تالیف ہے، اور یہ فلاں ہے اور فلاں ہے، اس سے بھی افضل کیا کام ہے؟ تم اس کو چھوڑ کے وہاں جا کے وقت خراب کرتے ہو، پیر صاحب کے پاس جا رہا ہوں، حضرت کے پاس جا رہا ہوں، اس میں کہا جا کے ٹائم خراب کرتے ہو۔ ایسے اشکال باز ساتھی کرتے ہیں۔ تو حضرت مفتی صاحب سے بھی کرتے تھے، کیونکہ وہ دارالعلوم کے مدرس تھے، اور اس زمانے میں دارالعلوم ماہ نامہ دارالعلوم کے ایڈیٹر بھی تھے، وہی دارالعلوم کا پرچہ نکالتے تھے، آرگن، اور مفتی بھی تھے، اور وہاں کے اچھے علماء میں شمار ہوتے تھے۔ جب یہاں جانے لگے تھانہ بھون، تو اس وقت میں بعض ساتھیوں نے ان سے ایسا کہا کہ یہ پڑھنا پڑھانا چھوڑ کے وہاں کیا جاتے ہو بھائی؟ تو حضرت کو پتہ چلا کہ بعض ساتھی ان کو اس طرح طنز کرتے ہیں، تو حضرت نے ان سے پوچھا کہ صاف صحیح بتاؤ کہ جب سے یہاں آنے لگے ہو اپنے علم میں بھی ترقی محسوس کر رہے ہو کہ نہیں؟ عمل کا فائدہ تو خیر ٹھیک ہے، وہ ان کو نہیں سمجھ میں آ رہا، ان کے ہاں علم ہی کی قدر ہے، تو علم میں بھی کچھ اضافہ ہو رہا ہے کہ نہیں ہو رہا ہے؟ تو حضرت مفتی صاحب نے فرمایا کہ بہت کچھ اضافہ ہو رہا ہے، یہاں آتے جاتے رہنے اور آپ کی مجلس میں بیٹھنے سے علم میں بھی بہت کچھ اضافہ ہو رہا ہے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بس یہی جواب ہے ان کا۔ اسی طرح علامہ سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ ہندوستان کے نامی گرامی علماء میں سے تھے۔ شروع میں اس طرف رجحان نہیں ہوا، لیکن اخیر میں ہوا کہ کسی صاحب نسبت بزرگ سے تعلق ہونا چاہیے، اصلاح و تربیت بھی کوئی چیز ہے، اس کی طرف توجہ ہوئی، تو ان کی نظر حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ پر گئی، اور وہیں جا کر رجوع ہوئے۔ پہلے جب اجازت چاہی حضرت سے تو حضرت نے مشروط اجازت دی کہ آ سکتے ہیں، مگر مجلس میں بیٹھیں، صرف سنیں، بولنے کی اجازت نہیں رہے گی۔ یہ شرط حضرت نے رکھی کہ آپ کچھ بولیں گے نہیں، صرف سنیں گے، میری مجالس میں بیٹھا کیجئے اور میں جو بولوں وہ سنا کیجئے، کچھ پوچھنے کی بھی اجازت نہیں رہے گی، بس صرف سننا ہوگا۔ تو اس شرط کے باوجود آئے، بہت بڑے عالم تھے، اشکالات بھی پوچھنا تھا، جو بات ذہن میں تھی وہ سوال بھی کرنا تھا، مگر پہلے ہی حضرت نے اس پر بند لگا دی کہ سب یہاں بولنا نہیں ہوگا، کچھ صرف سننا ہوگا بس۔ تو مخلص تھے اپنے جذبے میں، شرط کے ساتھ آئے اور کچھ نہیں بولا، صرف سننا تھا، صرف سنتے تھے، مجلس سنتے جاتے۔ جب جانے کا وقت ہوا تو اجازت لی، حضرت نے اجازت دے دی جانے کی۔ چلتے ہوئے انہوں نے حضرت سے کہا کہ کچھ نصیحت فرما دیجیے، یاد رکھ لوں، میں اس پہ عمل کرتا رہوں، کچھ نصیحت فرما دیجیے۔ تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں ایک طالب علم ہوں، اتنے بڑے عالم کو کیا نصیحت کر سکتا ہوں، بس اپنے بزرگوں سے سنی ہوئی ایک بات بتا دیتا ہوں کہ آدمی اپنے کو کچھ نہ سمجھے، عاجزی اور تواضع اختیار کرے۔ یہ بڑوں سے سنی ہوئی بات ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، باقی آپ خود بڑے عالم ہیں، میں کیا بول سکتا ہوں۔
تو یہی ایک جملہ لے کے گئے اور پورے سفر میں اسی کی وجہ سے ایک خاص قسم کی کیفیت طاری رہی ان کے اوپر. اسی کو سوچتے تھے, یہی جملہ بار بار ذہن میں آتا تھا, یہی جملہ آتا تھا بار بار ذہن میں, اسی پر کیفیت طاری رہی. پھر جانے کے بعد اپنے تاثرات انہوں نے منظوم طریقے پر نظم کیے, جو ان کے اپنے تاثرات تھے. تو اس کے بہت سے اشعار ہیں. ایک شعر یہ بھی ہے کہ جانے کس انداز سے قرآن کی تفسیر کی, جیسے قرآن آج ہی نازل ہوا. اب اتنے بڑے عالم کو وہاں حضرت کی باتیں اور قرآن مجید کی آیات کی تفسیری تشریح سن کر ایسا لگا کہ یہ علم تو کہیں بھی نہیں ملا. محقق تھے, مصنف تھے, 20 تحقیقی کتابیں بڑی بڑی انہوں نے لکھی. اپنے استاد کی سیرت النبی کو انہوں نے تکمیل کیا. استاد نے تو ایک ہی جلد لکھی تھی, علامہ شبلی نے, باقی کی حضرت نے لکھی باقی جلد سے. سب کچھ تھا, لیکن ایسا محسوس ہوا ان کو وہاں جا کر کے یہاں کچھ اور ہی علوم ہیں اور بہت متاثر ہوئے. پھر عقیدت ان کو رہی تو وہ ندوۃ المصنفین اعظم گڑھ میں ان لوگوں کا بڑے بڑے مصنفین کا ایک ادارہ تھا, جس میں باقاعدہ بڑی بڑی علمی اور تحقیقاتی کتابیں لکھی جاتی تھیں. پھر ان کتابوں کی طباعت ہوتی تھی. اسی کے حضرت بھی رکن تھے. تو حضرت کے ساتھ کام کرنے والے دوسرے علماء یہی چھیڑ چھاڑ کرتے رہتے تھے. جب ٹائم ملتا تو کہتے رہتے تھے کہ بھائی علامہ آپ کو کیا ہو گیا, آپ کیوں پیر صاحب کے پاس چلے گئے, آپ کو وہاں کیا ملتا ہے. ایسے تان تشنیع کرتے رہتے تھے ساتھی. حالانکہ علماء ہوتے ہیں, بعض چیز کمزوریاں ہیں جو بڑے بڑے مرتبوں پہ پہنچ کے بھی باقی رہتی ہیں آدمی کے اندر. تو یوں حضرت کو چھیڑا کرتے تھے, لیکن حضرت اس کا کچھ جواب نہیں دیتے تھے, اپنے کام میں لگے رہتے تھے. مگر برابر خط و کتابت کرتے تھے. ہر وقت کے گزرنے کے ساتھ عقیدت محبت میں اضافہ ہی ہوتا رہا. پھر بیعت کی درخواست بھی کی. حضرت نے اس پر بھی شرط لگائی کہ اب تک آپ نے اپنی تصنیفات میں جو عبارات اہل السنت والجماعت سے ہٹ کر لکھی ہیں ان سب سے رجوع کرنا پڑے گا. ان سب سے رجوع کر کے اہل السنت والجماعت کی ہی تحقیقات پر اپنے کو محدود کر لینا پڑے گا. کیونکہ وہ بڑے محقق عالم تھے. بعض جگہ پر خصوصاً عقائد و اہل سنت والجماع کے نام سے جو کتاب لکھی انہوں نے, ندوۃ المصنفین سے چھپی, اس میں بعض جگہوں پر اہل سنت کے موقف سے تحقیقاً ہٹ جاتے تھے کہیں علمی باتوں میں. باقی تو وہ خود بڑے عالم تھے. کہیں ایسا ہوا, وہ حضرت کے علم میں تھا. حضرت نے فرمایا کہ جہاں جہاں اہل السنت والجماعت کی حد سے, ان کی تحقیق سے انحراف ہوا ہے, اس سے رجوع کر لیجیے. تو مولانا نے کیا, باقاعدہ برہان میں کیا, جو وہاں سے ماہنامہ نکلتا تھا اس میں باقاعدہ کیا. پھر حضرت نے بیعت بھی کر لیا, لیکن یہ شرط رکھی اس واسطے کہ بھائی آپ جن لوگوں سے منسوب ہیں, جن لوگوں سے وابستہ ہیں, اگر ان کے ہم خیال نہ ہوں تو پھر فائدہ کیا ہے, کیسے استفادہ ہوگا, وہ کیسے یہ ہوگا. ہر چیز میں آپ کو انکار رہے گا تو نفع کیسے ہوگا. یہ ہمارے اکابر کی خصوصیت یہ ہے کہ وہ بڑے بڑے محقق ہوئے ہیں. بعض مرتبہ متقدمین سے بھی زیادہ تحقیق و نظر کی گہرائی ان کو حاصل تھی. وہ متقدمین پر بھی تبصرہ کرنے کی علمی استعداد رکھتے تھے, لیکن انہوں نے یہ طے کیا ہوا تھا کہ اہل السنت والجماعت کی تحقیقات سے خروج نہیں کرنا ہے, بس اسی میں رہنا ہے. اور یہی جماعت ناجی فرقہ ہے, اس ناجی فرقے سے ہٹنا نہیں ہے. بس ان لوگوں کے جو مواقف ہیں اسی موقف پہ رہو. اور حضرت مولانا یوسف لدھیانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اختلاف امت و صراط مستقیم کے شروع میں لکھا ہے, میرے نزدیک
100 बीमारियों की, 100 गुमराहियों की एक गुमराही ये है کہ آدمی کا اعتماد سلف صالحین پر سے اٹھ جائے. جس عالم کا سلف پر سے اعتماد اٹھ جائے گا اس کی یہ ایک کمزوری کو 100 کمزوریوں سے بڑھ کر حضرت فرما رہے ہیں کہ یہ روگ ہے, یہ بیماری ہے, یہیں سے گمراہی کے دروازے کھلتے ہیں. اور لوگ اس کو تحقیق سمجھتے ہیں کہ صاحب یہ تحقیق ہے. ایسے ہی محققین تھوڑا آگے بڑھ کر اتنی خود اعتمادی میں مبتلا ہوئے کہ پھر وہ فرقہ بن گئے. اور جن علماء نے اپنے کو محدود رکھا سلف کے ساتھ, وہ لوگ اپنے پیچھے سے ایک ہی راستے پہ چلے آ رہے ہیں, ایک ہی طریقے پر اعتدال کے راستے پر قائم ہیں. فرمایا کہ ایک شخص نے 15.25 روپے بھیجے. منی آرڈر کرتے تھے اس زمانے میں, اور یہ بہت بڑی رقم ہے 15.25 روپے ان کے زمانے میں 100 سال پہلے. ایک شخص نے 15.25 روپے بھیجے اور خط میں لکھا کہ 12 روپے تو مدرسے کو دے دیجئے, جمع کر دیجئے, اور 3.25 روپے آپ کے لیے ہیں, اور اگر آپ نہ لینا چاہیں تو وہ بھی مدرسے میں داخل کر دیں. یہ حضرت کو انہوں نے لکھا. حضرت فرما رہے ہیں کہ میں نے 12 روپے مدرسے میں داخل کر دیے, اور جن میں تشقیق تھی, یعنی چاہے ایسا کریں چاہے ایسا, وہ 3.25 روپے واپس بھیج دیے. اور ان کو جواب میں لکھ دیا کہ مدرسہ ایسی چیز نہیں ہے کہ جو رقم ایک جگہ مردود ہوئی ہے وہ مدرسے میں دی جائے. تو میں جب نہیں لینا چاہوں گا تو میں نے رد کر دیا ہے, کسی کی رد کی ہوئی رقم مدرسے میں دے دی جائے. مدرسہ ایسی چیز نہیں ہے, اس لیے یہ واپس ہیں, اور جو 12 مدرسے ہی کے لیے دیے گئے وہ مدرسے میں جمع کر دیا گیا. اب ان کی آنکھیں کھلی ہوں گی. پھر حضرت نے مجمع کی طرف مخاطب ہو کر فرمایا کہ اکثر مالداروں میں تہذیب حقیقی نہیں ہوتی, محض عرفی تہذیب ہوتی ہے. کیا کہا جائے, دین کا کام کرنے والوں کو لوگ ذلیل سمجھتے ہیں. بھلا کلکٹر کو بھی کوئی ایسا لکھ سکتا تھا. بس فرق یہ ہے کہ حکام کی تو عظمت ہے اور علماء کی عظمت قلوب میں نہیں ہے. اس کے سوا اور کوئی فرق بیان ہی نہیں کر سکتا. لوگ حکام کے سامنے تہذیب سے پیش آتے ہیں اور یہاں پر بد تہذیبی سے, ورنہ یہ لوگ کم سمجھ نہیں. باقی اس کا سبب ایک اور بھی ہے کہ ہم نے ہی مالداروں کے ساتھ رعایت کا معاملہ کر کے انہیں بگاڑا ہے. وہ یوں سمجھ گئے کہ جس طرح ان لوگوں کو دیں گے لے لیں گے, اہل حاجت ہیں, اور اگر کسی کے مزاج میں غیرت اور احساس ہو تو اس کا نام نازک مزاج رکھا جاتا ہے. ایسے ہی ایک شخص ایک گاؤں سے 2 بھیلی لایا, میں نے قبول کر لی اور گھر کو بھیجنے لگا. جب کچھ دور لے کر آدمی نکل گیا تو اس نے کہا کہ ایک مدرسے کے لیے لایا ہوں اور ایک آپ کے لیے. مجھے اس پر بڑی غیرت معلوم ہوئی اور اس آدمی کو بلا کر دونوں بھیلی اس کے سپرد کر دی اور کہا کہ تمیز سیکھ کر آؤ. رہا مدرسے میں نہ لینا, چونکہ اس نے طریقہ ذلت کا اختیار کیا تھا اس لیے میں نے نہیں لیا. اس معاملے میں بڑی بے احتیاطیاں ہو جاتی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ حرص ہے, استغنا نہیں. اس لیے مناسب طریقہ ہو, نامناسب طریقہ ہو, اور سامنے والا عزت کے ساتھ دے رہا ہے یا کس طریقے سے, یہ سب چیزیں اب مدرسے والے کہاں سوچتے سمجھتے ہیں. بھائی کسی طرح آ جائے پیسہ, کسی طرح پیسہ آ جائے, آ رہا ہے تو کیوں چھوڑو بھائی, آ رہا ہے تو کیوں چھوڑو, بس یہی ذہن میں بیٹھا ہوا ہے. وجہ اس کی یہ ہے کہ اپنے کو محتاج بنا لیا ہے, اس وجہ سے وہ ذلت کے ساتھ آئے تو بھی لیتے ہیں, عزت کے ساتھ آئے تو بھی لیتے ہیں. اور ان حضرات نے اپنے کو محتاج تو اللہ تعالیٰ کا بنایا, مخلوق کا محتاج نہیں بنایا. مخلوق کو درجہ تدبیر میں سمجھا. بس اگر وہ تدبیر ہماری عزت اور ہماری خودداری کے مطابق ہے ٹھیک ہے, اور نہیں تو کوئی حرج کی بات نہیں بس. اور حضرت تو اس معاملے میں بہت غیرت مند ہی تھے. ایک صاحب نے ایک اچھی خاصی رقم منی آرڈر کی اور اس کے کوپن پہ لکھا کہ یہ منی آرڈر آپ کے لیے ہدیہ ہے, اور یہ لکھا کہ گھر میں والدہ کی صحت ٹھیک نہیں ہے, دعا کی بھی درخواست ہے. تو حضرت نے منی آرڈر واپس کرا دیا
اور اس پر لکھ دیا، اس پر لکھنے کی جگہ ہوتی تھی، اس پر لکھ دیا جواب کہ دعا تو دل و جان سے کرتا ہوں لیکن دعا کرنے کا کوئی معاوضہ نہیں لیتا، یہ واپس کر دیا۔ اب وہ بیچارہ کا منشا وہ تھا ہی نہیں، اصل تو ہدیت ہی نہیں تھا، مگر لگے ہاتھ اس نے دعا کی درخواست بھی اس میں کر دی۔ انہوں نے حضرت کو اطلاع کی کہ میرا یہ منشا نہیں تھا، بس یاد آیا تو دعا کے لیے لکھ دیا۔ تو فرمایا یہ تہذیب کے خلاف ہے، جس خط میں ہدیہ بھیج رہے تھے اس میں اتنی ہی بات ہونی چاہیے تھی، دوسری بات کے لیے الگ سے خط لکھنا چاہیے تھا۔ تو جب دونوں کو تم نے جمع کر دیا تو میں اس کو معاوضہ سمجھ کر واپس کر دیا۔ تو ایسے خوددار لوگ تھے۔ یہاں تو جو ہے ہر چیز آمد در گھسیٹ کا قصہ ہے، جہاں سے آ جائے جس طرح آ جائے بس لینا ہی جانتے ہیں۔ حدود، قیود، عزت، شرافت نفس، یہ سب چیزیں پامال ہو جائیں تو ہو جائیں، پیسہ ملنا چاہیے، بس پیسہ ملنا چاہیے۔ ایسا ہم لوگوں کا مزاج ہو گیا۔ اللہ تعالیٰ اپنے فضل و کرم سے ہمیں اپنے بزرگوں کی تعلیم و تربیت کو سمجھنے کی اور صرف سننے کی نہیں، اپنے لیے پسند کرنے اور اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔